اچھا، یہ سوال یہ ہے کہ اگر پہلے میں نے بیعت کی ہے، پتہ نہیں کس کے ہاتھ میں بیعت ہوتے، اس کے بعد پھر ابھی مجھے احمدیات کے بارے میں پتہ لگ گیا، جو اس سے پہلے جو جماعت جو بھی ہے یہ اور جماعت احمدیہ کے کیا کہتے ہیں مور اور لیس برابر ہے، تو میں کیا کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہیے؟ کیا استخارہ کی نماز پڑھنا چاہیے؟ استخارہ کرنا چاہیے؟ استخارہ بھی کریں، دعا کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی رہنمائی فرمائے۔ اگر سچے دل سے آپ استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خود آپ کی رہنمائی فرمائے گا۔ جب امام وقت ظاہر ہو جائے تو اس کی بیعت کے سامنے پہلی ساری باتیں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتے، وہ خود بخود بے حقیقت رہ جاتی ہیں۔ اس لیے میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق وہ امام مہدی جس نے ظاہر ہونا تھا وہ ظاہر ہو چکا ہے۔ اس کے حق میں چاند سورج نے گواہی دے دی ہے، جو کسی انسان کے بس میں نہیں کہ ان سے گواہی حاصل کرے۔ سب سے اہم حدیث جو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امام مہدی کی سچائی کے متعلق ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے پیشگوئی فرمائی کہ جو ہمارا امام مہدی ہے اس کے حق میں نشانات ظاہر ہوں گے، یعنی یہ کہ رمضان کے مہینے میں چاند کو بھی چاند کی گرہن کی تاریخوں میں سے پہلی تاریخ کو گرہن لگے گا، اور اسی مہینے میں سورج گرہن کے دنوں میں سے درمیانی دن میں سورج کو گرہن لگے گا۔ یہ پیشگوئی اتنی صفائی سے پوری ہو چکی ہے کہ تعجب ہے کہ مسلمان اس طرف پہ غور کیوں نہیں کرتے۔ کون ہے جو چاند سورج کی رفتاروں پہ کنٹرول کر سکتا ہے؟ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو یہ ناممکن تھا کہ 1400 سال بعد یا 1300 سال بعد ہونے والے اس آسمانی واقعہ کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کے سوا کسی نے خبر دی ہو۔ بس یہ گواہی دو طرفہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی گواہی بھی ہے اور آپ کے امام مہدی کی سچائی کی گواہی بھی ہے۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری وضاحت کے ساتھ پوری ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے رمضان کے مہینے میں 13ویں تاریخ کو چاند کو گرہن لگا۔ چاند کی گرہن کی صرف 3 تاریخیں ہوا کرتی ہیں، 13ویں، 14ویں اور 15ویں، اس کے سوا کسی تاریخ کو گرہن نہیں لگ سکتا۔ 13ویں تاریخ کو یہ گرہن لگا اور رمضان کا مہینہ تھا۔ وہ مولوی جو پہلے شور مچایا کرتے تھے کہ اگر تم سچے امام مہدی ہو تو چاند سورج کے گرہن کی پیشگوئی اپنے حق میں پوری کر کے دکھاؤ، جب انہوں نے دیکھا کہ چاند کو گرہن لگ گیا ہے تو پھر اپنی چھاتیاں پیٹنے لگے اور دعائیں کرنے لگے کہ اللہ اب سورج کو گرہن نہ لگے اس تاریخ کو، مگر کوئی پیش نہیں گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جب 13ویں کا گرہن دیکھا تو آپ نے کھلا پیغام دیا کہ اب لازم ہے کہ ضرور سورج کو بھی 28ویں تاریخ کو گرہن لگے، کوئی دنیا میں اس خدائی فیصلے کو بدل نہیں سکتا۔ بس آپ کی قیادت میں مسجد مبارک کی چھت پر سب جمع ہوئے اور انتظار کرتے رہے کہ کب یہ دوسرا حصہ پیشگوئی کا پورا ہوگا۔ صبح 10 بجے خدا تعالیٰ کے فضل سے وہ گرہن لگ گیا جو مکمل گرہن تھا، اور 2 گھنٹے تک مسلسل وہ مکمل گرہن لگا رہا، اور اس چاند اور سورج گرہن کی پیشگوئی کا ایک عظیم الشان نشان اس رنگ میں بھی پورا ہوا کہ یہ گرہن قادیان سے لے کر مکے تک کے افق پر برابر دیکھا جا سکتا تھا۔ اتنے وسیع افق پر ان گرہنوں کا دیکھا جانا ایک غیر معمولی نشان ہے۔ بس اگر مسلمان اپنی آنکھیں کھول کر دیکھیں
तो उनके लिए यही दलील बहुत काफ़ी होनी चाहिए, किसी और दलील की ज़रूरत नहीं रहती। Beliau mengatakan bahwa memang beristirahatlah dan berdoalah kepada Allah Ta'ala. Kenapa harus tidak dilakukan? Artinya istirahatlah dan kemudian minta petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan satu hal lagi bahwa bila imam waqt itu sudah datang, maka yang lainnya tidak ada hakikatnya lagi. Karena bila kita lihat kedatangan imam yang benar ini, Imam Mahdi ini sudah dinubuatkan dan sudah dikabar gaibkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1400 tahun yang lalu. Bukti yang nyata yang sebagai tanda bagi Mahdi yang benar ini akan terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari pada bulan Ramadan. Dan itu diterangkan secara terperinci oleh Rasulullah SAW bagaimana terjadinya ini. Malah tarikh-tarikh dan tanggal-tanggalnya sudah ditentukan sebegitu terperincinya sehingga tidak akan mendatangkan keraguan lagi. Di dalam hadis itu, di dalam kabar gaib itu bahwa akan terjadi gerhana bulan pada malam pertama daripada biasanya terjadi gerhana-gerhana bulan. Dan ini diterangkan oleh Rasulullah SAW pada malam pertama yang biasanya terjadi gerhana-gerhana bulan itu, yaitu malam ke-13, malam ke-14 dan malam ke-15. Dan ini peraturan ini yang sudah diciptakan oleh Allah Ta'ala, tidak ada siapapun manusia dapat merubahnya. Jadi akan terjadi gerhana bulan ini pada malam yang ke-13-nya, pada bulan Ramadan. Dan juga pada bulan Ramadan yang sama akan terjadi gerhana matahari pada hari pertengahan, di mana biasa terjadi gerhana matahari. Kalau gerhana matahari terjadi pada tanggal 27, 28, 29, maka akan terjadi gerhana matahari ini pada tanggal 28-nya. Ini yang telah dibuatkan oleh Rasulullah SAW. Maka ketika Hazrat Masih Maud alaihissalam, Hazrat Imam Mahdi mendakwakan, ulama-ulama bising dan mereka meminta tanda yang sudah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW. Bila engkau benar Imam Mahdi, mana tanda-tanda gerhana yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah SAW? Ini dia. Jadi ulama-ulama menuntut pada waktu itu, ya, sebagai bukti kebenaran Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Maka ketika waktunya sudah terjadi, ini beberapa tahun sudah Hazrat Imam Mahdi mendakwakan, maka terjadi gerhana bulan pada waktu yang sudah ditentukan, yang sudah dibuatkan oleh Rasulullah SAW pada malam ke-13 harinya. Dan kemudian maka sabda Hazrat Masih Maud SAW mengatakan, ketika sudah sampai mau dekat kepada masanya untuk gerhana matahari, jadi bahagian kedua daripada nubuatan itu, karena bahagian pertama ini sudah sempurna, maka dengan penuh keyakinan Hazrat Masih Maud SAW mengatakan bahwa sekarang tanda itu pasti zahir, bahwa gerhana matahari itu pasti zahir, karena tidak ada seorang pun yang dapat menolak tanda itu, yang tidak dapat menolak keputusan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu. Maka beliau di Masjid Mubarak menunggu, berdoa, dan ketika tanggal 28 ya, pada bulan Ramadan itu, maka kurang lebih pukul 10 terjadilah gerhana matahari, bahagian dari kedua yang sudah sempurna daripada nubuatan Rasulullah SAW ini. Sehingga selama 2 jam terjadi gerhana matahari ini, ya, dan ufuk daripada gerhana itu mulai dari Qadian hingga ke Mekah. Ini merupakan satu azimusyan, satu tanda yang sangat luar biasa sekali bagi kebenaran Hazrat Masih Maud alaihissalam. Dan ini gerhana ini mempunyai 2 sisi yang perlu diperhatikan. Satu adalah untuk kemasacai Hazrat Muhammad SAW, jadi untuk membuktikan kebenaran Rasulullah SAW, karena apa yang dibuatkan oleh beliau itu benar terjadi. Dan yang kedua adalah merupakan satu bukti kebenaran daripada Hazrat Imam Mahdi alaihissalam. Oleh karena itu hendaknya sayang sekali umat Islam, ya, kebanyakan tidak memperhatikan tanda yang sudah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini bagi kebenaran Imam Mahdi yang benar ini. Karena tidak ada seorang pun dan tidak ada campur tangan manusia dan tidak ada kekuatan dunia pun yang dapat mengadakan tanda yang sudah dizahirkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jazakumullah.